اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، کابل میں دھماکوں کے بعد پنجشیر میں جنگ چھڑ گئی۔ بدری 313 نے پنجشیر میں قہر ڈھا دیا۔ اہم چوٹیوں پر قبضہ، افغان مجاہدین گروپ اور باغی آمنے سامنے آ گئے۔ احمد مسعود کے جنگجو مورچے چھوڑ کر فرار۔ طالبان کے بدری 313 کے بعد عمری یونٹ بھی فرنٹ لائن پر۔ 100 سالہ ریکارڈ توڑنے کا فیصلہ۔ 20 سالہ جنگ ایک طرف لیکن وادی پنجشیر کی مزاحمت ایک طرف۔ طالبان نے 2 لاکھ جنگجوؤں کی شاہرگ پر پاؤں رکھ دیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ اب طالبان نے پنجشیر کے کتنے حصے کو فتح کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس پر بھی روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ افغان ترجمان نے امریکہ کو کون سی بڑی دھمکی دی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، رات گئے افغان طالبان کی اسپیشل فورس بدری 313 نے پنجشیر میں قہر ڈھا دیا۔ وادی کی اہم چوٹیوں پر قبضہ کر کے دشمن کی بولتی بند کر دی۔ ملا عبدالغنی برادر کی ایک بار پھر احمد مسعود کو مذاکرات کی پیشکش، ہتھیار ڈال دو تو جان بخش دیں گے۔ باغی گروپ کا لیڈر بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ طالبان احمد مسعود کے گھر تک پہنچ گئے کیونکہ رات گئے طالبان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ طالبان کمانڈر قاری فصیح الدین نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے صوبے پنجشیر میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ افغان مجاہدین نے کابل پر کنٹرول کے بعد ان آخری مزاحمتی قلعے وادی پنجشیر کو بھی گھیر رکھا ہے اور وہیں مزاحمتی فورس سے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ افغانستان کے سابق جہادی کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے اور صوبہ پنجشیر میں طالبان کے خلاف مزاحمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے۔ احمد مسعود کا کہنا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کا لفظ ان کی لغت میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مرنا پسند کروں گا۔ افغانستان کے سابق جہادی کمانڈر احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود نے یہ بات فرانس کے ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے 150 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع وادی پنجشیر کو طالبان کے خلاف مزاحمت کا آخری گڑھ کہا جاتا ہے۔ ہندوکش کی بلند و بالا اور سنگلاخ چوٹیوں میں گھری وادی پنجشیر نے گزشتہ 4 اشروں کے دوران کئی مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین، طالبان کمانڈر قاری فصیح الدین نے دعویٰ کیا ہے کہ وادی پنجشیر میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ انہوں نے شمالی تہاد کے سابق کمانڈر احمد شاہ مسعود کی رہائش گاہ اور وادی کی اہم ترین چوٹیوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان اور پنجشیر کی معززین میں مذاکرات بھی جاری ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امید ظاہر کی ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی اور معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ پنجشیر میں مختلف اطراف سے طالبان کی پیش قدمی کے بعد وہاں جنگ کے بادل ایک بار پھر منڈلانے لگے۔ رپورٹس کے مطابق طالبان اور وادی پنجشیر کے معززین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور اب تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے ایک بار پھر وادی پنجشیر میں پیش قدمی کی ہے اور طالبان جنگجوؤں نے وادی سے متصل پہاڑوں اور چوٹیوں پر مورچے قائم کر لیے ہیں۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگجوؤں کے دستے مختلف سمتوں سے وادی پنجشیر میں داخل ہو گئے ہیں۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن امان اللہ کا کہنا تھا کہ وادی میں داخلے کے وقت کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تاہم وادی پنجشیر کی مزاحمتی فورس کے رکن نے طالبان کے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ مزاحمتی فورس کے مذاکراتی وفد کے رکن محمد الماس زاہد نے بتایا کہ پنجشیر میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی داخل ہو سکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو سنگین نتائج سامنے آئیں گے، اس سے جنگ اور غیر ملکی مداخلت کا راستہ کھلے گا۔ افغانستان کے سابق صدر امر اللہ صالح نے کہا ہے کہ پنجشیر کے محاصرے کے دوران طالبان خوراک اور ایندھن آنے نہیں دے رہے۔ اپنی ٹویٹ میں امر اللہ صالح نے کہا کہ طالبان پنجشیر کی دہلیز تک پہنچ گئے ہیں، تاہم مزاحمتی فورسز نے سولنگ ہائی وے کو بند کر دیا ہے۔ طالبان اندراب میں خوراک اور ایندھن کو آنے نہیں دے رہے۔ علاقے میں انسانی بحران کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ہزاروں خواتین اور بچے پہاڑوں کی جانب نکل گئے ہیں۔ امر اللہ صالح نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں سے طالبان بچوں اور بوڑھوں کو اغوا کر رہے ہیں اور ارد گرد گھومنے پھرنے اور گھر گھر تلاشی کے لیے نہیں بطور انسانی ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اس مرتبہ پنجشیر پر قبضہ کر پائیں گے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 90 کی دہائی میں بھی جب طالبان نے افغانستان کے مختلف صوبوں پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت بھی وہ پنجشیر کا کنٹرول حاصل نہیں کر پائے تھے۔ احمد شاہ مسعود کی قیادت میں شمالی اتحاد نے پنجشیر میں طالبان کو اپنے قدم جمانے نہیں دیے تھے۔
افغان امور کے ماہر تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ کوہ ہندوکش کی بلند و بالا پہاڑیوں میں گھری وادی پنشیر اپنے محل وقوع کی وجہ سے طالبان کی پہنچ سے دور رہی ہے۔ ان کے بقول یہ قدرتی طور پر ایک محفوظ علاقہ ہے جس کا ایک ہی راستہ کابل کی طرف نکلتا ہے، جبکہ 3 اطراف سے یہ ایک طرح سے بند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی بھی حملہ آور کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس وقت پنشیر میں جو صورتحال بن چکی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نتیجہ نکالنا قبل اس وقت ہوگا۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو ایک اور اہم خبر دیں کہ افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد بھارت نے اپنی اصل اوقات دکھانا شروع کر دی ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا نے افغان شہریوں کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، مگر بھارت جو افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کر چکا ہے، اس نے افغان شہریوں کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ افغانستان کی رکن پارلیمان رنگینہ کارگر نے کہا کہ وہ اب انڈیا نہیں آئیں گی کیونکہ انہیں نئی دہلی کے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا تھا۔ ترکی کے شہر استنبول میں بین الاقوامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے رنگینہ کارگر نے کہا کہ وہ افغانستان کی منتخب نمائندہ ہیں اور انہیں انڈیا سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ ناظرین، رنگینہ کارگر دراصل افغانستان کے صوبہ فاریاب کی باشندہ ہیں اور ان کا خاندان ان دنوں کابل میں ہے، جبکہ خود رنگینہ، ان کا 1 سال کا بچہ اور ان کے شوہر اس وقت استنبول میں ہیں۔ رنگینہ کے مطابق وہ 21 اگست کی صبح 6 بجے دلی ایئرپورٹ پہنچی، مگر بھارت نے انہیں داخل نہیں ہونے کی اجازت نہیں دی اور دبئی کے راستے استنبول واپس بھیج دیا۔ رنگینہ نے بتایا، میں نے افسران سے کہا کہ میں اکیلی عورت ہوں اور رکن پارلیمان ہوں، لیکن انہوں نے مجھے سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے واپس روانہ کر دیا۔ مجھے ایئرپورٹ سے لوٹائے جانے کے بعد ہی انڈیا نے افغانستان کے ہندوؤں اور سکھوں کو اپنے ملک آنے کی اجازت دی تھی۔ ہم انڈیا کے اتحادی ہیں اور ہمیں انڈیا سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ رنگینہ کے مطابق ان واقعات کے بعد انڈیا کی حکومت کے نمائندے نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں انڈیا کے لیے ہنگامی ویزا دینے کی پیشکش کی ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا نے افغانستان کے شہریوں کے لیے ایمرجنسی ای ویزا کا اعلان کیا، لیکن افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ ویزا آسانی سے نہیں مل رہا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جون میں امریکی اور غیر ملکی افواج کے انخلاء کے آغاز سے قبل ہی ملک کے بیشتر علاقے طالبان کے زیر قبضہ تھے، لیکن 6 اگست کے بعد ان کی پیش قدمی ایک نئے جذبے اور تحریک کے ساتھ تیز ہو گئی تھی۔ طالبان 10 دنوں میں تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے پورے افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ طالبان جنگجوؤں نے 6 اگست کو افغانستان میں پہلے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کیا تھا اور پھر 15 اگست تک وہ کابل شہر کے دہانے پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی برق رفتار پیش قدمی نے افغانستان کے ہزاروں شہریوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کچھ لوگ وفاقی دارالحکومت کابل کی جانب دوڑے اور چند ملک چھوڑ کر ہمسایہ ممالک نکل گئے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔